اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself۔ صلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات والارضین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل محمد وآلہ الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا آقائی یا ملجائی یا ماوائی یا خلیل اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ وعلیک یا سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ یا صفوۃ اللہ یا نور اللہ وعلیک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد، سید النبیین، سید المرسلین، سید المتقین وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منکوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى، کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین، انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آقا کریم رؤوف رحیم، آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی یاسین وہی قرآن وہی طٰہٰ، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بزم یقیناً اللہ نے سجائی بھی ہے، ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہم شروع نہیں کر رہے۔ ہم نے اس ذکر پاک میں اپنے وجود کو اس قابل کیا اللہ کے کرم سے، اس لیے کہ ما توفیق الا باللہ، جب تک وہ نہ توفیق دے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وجود مقدس کے قریب، ارے جس میں اطہر پر مکھی نہ بیٹھ سکتی ہو، اس کا ذکر کوئی ایسا ویسا کر سکتا ہے؟ اس لیے فخر کیا کریں، یقیناً فخر کیا کریں۔ جو بھی رسول و آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا غلام اور سچا غلام ہے، ان کے حیات طیبہ، ان کے حیات طیبہ کے انداز سے محبت بھی کرتا ہو، اس طرح چلتا بھی ہو، وہ فخر کیا کرے، اور خوف کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اس لیے یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اس ذکر میں شامل ہو جانا۔ اس ذکر میں شامل ہونے والوں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ زباں پر اے خوشا صلی علی، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا۔ زباں پر اے خوشا صلی علی، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام کہ تیرے نام، اجازت دیجیے تھوڑی تبدیلی کر لیں، کہ آپ کے نام جبریل امین لے کر سلام آیا۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صاحب التاج والمعراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، درود پاک پیش کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا فرشتہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ پیغام دیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس غلام ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ پیش کیا ہے، اسے قبول فرمائیں۔ بس ہماری اپنی سماعتوں کی کمزوری ہے، ہماری بصارتوں کی کمزوری ہے، ہماری بصیرتوں کی کمزوری ہے کہ ہم ان ہستیوں کے جمال و جلال تو خیر کسی صورت ممکن نہیں، جمال کے کسی ایک پردے کو پا لیں، تو یہ بزم ورفعنا لک ذکرک سجتی ہے اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے، اور اس بزم پاک میں اس ناچیز خاک پائے مصطفیٰ غلام غلامان آل عبا سگ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو آپ پہچانتے ہیں اسی رشتے کے حوالے سے، اور اس بزم کی تکنیکی معاونت کے لیے ساتھ نبھاتے ہیں زین حسن۔ ہم سب کی جانب سے سلام قبول کیجیے، اور جتنے بھی ہدایت ٹیلی ویژن کے جسے کہتے ہیں نا اوپر سے لے کر نیچے تک راستے اور راستہ ہموار کرنے والے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جو نفوس ہیں، تمام کی جانب سے سلام، اور تمام کے لیے دعا کیا کریں، اس لیے کہ یقین کیجئے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہدایت پہ ویسے ہونا، اللہ نے حکم جو دیے اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو اتنا اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر ہدایت ٹیلی ویژن کا جو کمال ہے، یہ جب آدمی شیعہ نہ ہو تو اس سے جا کر پوچھے، محبت اور درد دونوں ہوں
نبی پاک صاحب لولاک وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کی ذریت مطہرہ مقدسہ منورہ، ان کی محبت، بس آپ میں شعور آ گیا ہو کہ یہ کیا کر رہی ہے دنیا، قریب کو دور اور دور کو قریب کر رہی ہے، تو یقین کیجئے پھر آپ کو پتہ چلتا اشہد ان علی ولی اللہ۔ بلکہ میں تو کہوں گا اب وقت ایسا ہے کہ ہم یہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان فاطمہ بدعۃ الرسول، و اشہد ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، تاکہ لوگوں کی یہ شہادتیں ملے، انہیں پتہ چلے۔ تو عرض میں کر رہا ہوں کہ ان متبرک ہستیوں کی بارگاہ میں صلوات پیش کرنا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد، محسن آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر، یہ بات یاد رہے، ان ہستیوں نے جو احسان کیا ہے، انہوں نے اللہ کی قربت کے جو وسائل ہم تک پہنچائے ہیں اور جو انداز ہمیں سکھائے ہیں، یہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ ہاں، ان کی غلامی کا دم بھرنے والا اور ان کی صحابیت، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کی صحابیت یہ نہیں ہے کہ اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن کے، نہ نہ نہ، ان ہستیوں کی علیہ السلام جو غلامی ہے تا دم مرگ جس نے ادا کر دی، وہی غلام ہے، وہی صحابی ہے۔ جز وقتی ایڈ ہاک ویلیو پر نوکریاں کرنے والا کبھی پینشن نہیں پاتا، یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے بات۔ اس لیے ان ہستیوں کے غلام یقیناً اللہ کے ویسے مقرب تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تعلق، یہ تمسک، سنگ پارس سے لوہے کو جوڑا جائے تو وہ سونا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ بہر کیف فرمایا میرے آپ کے آقا صادق آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص اللہ کی خاطر ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے، ہم سے محبت نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ نور چشم رحمت اللہ، قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا تاجدار العطا، امیر المومنین، امام المتقین، مولود کعبہ، زوج بطول، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، ان کے شہزادگان امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی شہزادیوں کا نام بھولا کریں، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ باقی تو جہاں جہاں ان ہستیوں کے نگاہ فیض پہنچتے ہیں، ان کی نگاہ فیض سے چھونے والے ذرات بھی آنکھوں کا سرما ہیں۔ بہر کیف امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ قادر علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن علیہ اور منجی بشریر عالم، میرے آپ کے پالنہار، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے اس دنیا نے زندہ ایسے نہیں رہنا تھا۔ ہاں، یاد رکھیں جس طرح سکیل کو بیلنس کرنے کے لیے کسی دست کی ضرورت ہوتی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، یہ شہزادہ اور نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا فیض ہی ہے۔ تو ان ساری ہستیوں پر کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص اللہ کی خاطر ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کی خاطر ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے، اور ساتھ
یہ تشریح بھی ہے کہ نہ کہ دنیاوی امور دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آدمی عداوتیں دکھائے، ایک ہوتی ہیں باتیں، اور اس محبت اور عداوت میں یعنی تبرہ و تولا میں مر جائے۔ اس نے دریا کے قطروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ کیے ہوں تب بھی خدا اسے معاف کرے گا۔ بس یہاں چند لمحوں کے لیے رک کر عرض یہ کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ پر ضد کرنے لگ پڑیں۔ ان ہستیوں کی باقی تعلیمات کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن مقصد یہ ہے ارشاد کی روشنی میں کہ انسان گناہ گار رہ نہیں سکتا۔ بھئی آپ سے کوئی پوچھے یا چلیے کسی اور سے کوئی پوچھے، ہم آپ سے نہیں پوچھتے، اس لیے کہ کبھی کبھار وہ ہے نا سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو پھر جرت اظہار نہ مانگو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سے پوچھے کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا پاؤڈر، ایسا ڈٹرجنٹ یا ایسا کوئی محلول لیکوڈ ہو کہ جو داغ صاف کرنے کے لیے آپ کو بیچا گیا ہو اور آپ خریدار ہوں، اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ داغ صاف کرے گا، اور اگر داغ صاف نہ کرے تو پھر کس کا قصور ہے؟ یا استعمال کرنے والے کا یا اس محلول کا؟ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تو وہ یزکیہم کے مصداق ہیں سارے، یہ تو تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے ان کو جو وجود مکرم اور محتشم اور مقدس بخشا ہے۔ مقصد ہی ہے رب کا، رب کے وجود کا یہ مظہر ہیں ہستیاں۔ تو گویا پھر ہم گناہ نہ کریں، غلطیاں نہ کریں، بے وفائیاں نہ کریں۔ جو صبح شام تو دور کا فاصلہ ہوتا ہے نا، صبح شام میں ہر لمحہ ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماننے آدمی ان ہستیوں کو، اور پھر اس میں جسے بولتے ہیں نا گرووز ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ان ہستیوں سے تقرب، تعلق اور تمسک، ان کی قربت، ان کی نیئرنس بس ایسے ہی کام کرے جیسے جو انسان جو زندہ ہے نا اس کی کثافتیں لطافتوں میں بدل جائیں، کیونکہ یہ لطیف وجود ہیں، ان کی لطافت کا ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، اللہ کے ارشادات انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں نا، رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں قرآن میں نازل کیا۔ اور آج میں چاہوں گا کہ میری اور آپ کی اس ملاقات میں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اسی لیے ہم نے دیر نہیں کی، آنکھ جو ہی کھلی تو ہم نے کہا یہ سورج ہے اور یہ 7 چاند ہے۔ اگر سورج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے تو یہ چاند پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ یہی تو نبی نے تعلیمات دی ہیں، اور یہی تو صادق آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی وہ ہم ہیں، یہ معصومین یہ ہم ہیں، تو ان کی عزت جدا نہیں، ان کی عظمت جدا نہیں، ان کی توقیر جدا نہیں، ان کی محبت جدا نہیں، اور ان کا احترام، ان کے اعزازات، ان کی نعمتیں، ان کی رحمتیں جدا نہیں۔ نہ یہ خدا سے جدا ہیں، نہ یہ اپنے آپ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک نور سے آخری کرن تک ایک ہی نور ہے۔ اور رب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب 36ویں آیہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ اب شرط یہ کہ مومن ہو تو تب بات ہے، مومنہ ہو تو تب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سخت انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اور عظمت کی احتیاط کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کیا ہے؟ حق نہیں ہے کس بات کا؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، رب کا انداز دیکھیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے لیکن جدا نہیں، یہ بات یاد رہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، امرن ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مرد اور مومن عورت کو، مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہو رہی، حق نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے، چاہے کیسا ہی تمسک جڑ جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بات یاد رہے۔ حق کیا نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم کر دیں، کسی بات کی خواہش کا اظہار کر دیں، اور کسی تعلق کے، کسی سوچ کا ذرا تصور کریں نا آپ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، یہ کیا ہے؟ یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہم بار بار تیرا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، بس جدھر تیرا جی چاہتا ہے اسے قبلہ بنا لو۔ ہاں، کوئی یہ فرقے کی آڑ میں کوئی اپنی گمراہی جس کو سکھا دی گئی ہو وہ ضد نہ کرے، وہ ضد نہ کرے۔ اس لیے وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدہ، خدا کا نام ہے۔ تبھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ کھلی ہمیں پتہ چلا چاند سورج سارے فرق کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہاں والدین بھی سنی تھے، بہن بھائی بھی سنی، عزیز و اقارب بھی سنی تھے، دوست بھی، علماء بڑے بڑے جناب جسے بولتے ہیں نا رسا کش، اور سارے دوست احباب۔ یقیناً ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے چین نہ کرے، ان کی آل کی محبت بے چین نہ کرے، تمام رشتوں سے، تمام چاہتوں سے، تمام فائدوں سے، مومن ایمان بات ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ تمہارا پالن ہار ہے۔ مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن میری آل سے نہ کرے۔ اور آل سے محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں، نہیں، ان کو بھی چاہتے ہیں، ان کی بھی محبت، ان ہی کی محبت میں مرتے ہیں اور ان ہی کی محبت میں جیتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ یقین کیجئے جسے بھی در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی محبت مل گئی، یقین کیجئے ایک لمحے میں کہیں کے چوروں کو، کہیں کے ڈاکوؤں کو، کہیں کے غاصبوں کو تلاش کرنے میں اسے مشکل نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے۔ لوگوں کو دراصل ورغلاتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ذریعے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور ذرا تصور کریں، انشاءاللہ چونکہ بہت شور شرابہ ہے، آپ سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، مدرس ڈے آ رہا ہے، ماں کی عظمتوں کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ نے فرجات سے یہ بھی سنا ہوگا کہ پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، وہ میری ماں کی۔ دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ یقیناً ہماری ماؤں کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، لیکن ہم ان ماؤں کو اپنے
آقا کی شہزادی کی کنیز پائیں گے تو ہمیں یہ دعاؤں میں اثر ملے گا. یقین کیجئے پھول جائے کوئی، جتنی مرضی عبادتیں کرے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی طواف کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، کسی ماں کی گود میں جب تک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ جیسی الیجینس اور اوبیڈینس نہیں ہوگی، بحیثیت بیوی، کچھ نہیں ملنے کا. اللہ نے بیویوں کا ذکر کیا ہے، وقت ملے گا انشاءاللہ میں شامل کروں گا یہ، چونکہ رب نے جو کہا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اکبر. کسی مرد مومن اور عورت مومنہ، مومنہ کہا گیا ہے. حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا. وَضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور غالباً گزشتہ ملاقات آپ کو اگر یاد ہو سورہ مجادلہ کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے کانوں میں رس کھولنے کے لیے پیش کی تھی. ظاہر ہے قرآن کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ نظر کیا تھا یا پیش کیا تھا. میں ایک لمحے کے لیے عرض کروں تمام اپنے باقی مقررین کے لیے بھی اور شعراء کے لیے بھی کہ یہ جو ہے نا کہ نعت کے شعر فلاں کے نام کرتا ہوں، یہ نہ کیا کریں. نعت جس کے لیے لکھی گئی ہے اس کے نام کی ہے. منقبت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے نام کی لکھی ہوئی چیز کسی اور کے نام کرنا ہے، لوگ کم فہمی کی بات ہے. یا حمد ہے یا بہت خوش ہو گئے نا جو پیسے زیادہ دیتا ہو آدمی. میں نے گزشتہ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھا کہ جی یہ حاجی صاحب تواڑے نہ ہے کہ شعر، تو جس کے نام لکھا گیا ہے باہر کیف. تو یہ آپ کے کانوں میں رس گھولنے کے لیے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے سورہ مجادلہ میں جو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں نہایت ذلیل لوگ ہیں. اچھا، مخالفت کے اظہار کو جو ہے نا، کچھ لوگ جو مخالفت کا اظہار کرتے ہیں بڑے بڑے انداز ہیں دنیا میں. جس طرح ٹیکنالوجی میں امپرومنٹ آ رہی ہے ہر لمحہ، اب زیادہ مثال نہیں دے سکتا، موبائل جیسے یا اور کمپیوٹر کا آج کل جو امپرومنٹ آ رہی ہے ہر لمحہ، اسی طرح انفارچونیٹلی الا ماشاء اللہ لوگوں کو بے ایمانی میں بھی بڑی عجیب کامیابیاں کرنے کے لیے نہ حاصل نئی اختراعیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے جنہیں بصیرت دی ہوئی ہے وہ بصارت سے کام نہیں لیتے، وہ بصیرت سے ہی کام لیتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ علم کے باوجود حلم سے کام لیں، لیکن حلم کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر خدا ہم پر ظلم نہیں کر رہا، ہمارے گناہوں کو نہیں ریویل کر رہا تو ہم گناہ کرتے ہی جائیں یا اس پر ضد کریں. یہ مومن کی نشانی نہیں، مومنہ کی نشانی نہیں ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی. لیکن بہت سارے ہمارے دوست احباب بہن بھائی کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اب اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، انہیں جو حکومتیں ملیں بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہاں سے یہی کچھ انہیں ملا کہ نام کر دو خدا کے، نام کر دو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، لیکن پتہ موٹیو کچھ اور ہو کہ بھئی کسی مثال کے طور پر، مثال دینے میں حرج کو نہیں، تاریخ میں موجود ہے کہ جی نصارہ نہ حکومت کریں، مہاجر کریں، مہاجر نہ حکومت کریں، نصارہ کریں. یہ ہوا نا تاریخ میں. تو اگر یہی سمجھ لیا جاتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو دیا تھا نا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فإنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، میں تم میں دو
وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب میری اطرت، اور اطرت میں جو میرا ذمہ نبھائے گی ذات اسے کہتے ہیں علی۔ من کنت مولا فہاد علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لوگوں نے دوست بنا دیے، تو جاتے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا بھئی دوست سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اتنا ہی کر لیتے ہیں نا۔ آج کے مولوی سے یہ سوال ہے کہ کیا ان دوستوں نے نہیں سمجھا جنہیں آج عجیب بات ہے، یار غار، عجب غیرت محسوس ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی اللہ نے عقل ضائع کر دی ہے یا ایمان ضائع، لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ ایمان ہی ضائع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایمان اس وقت ضائع ہوتا ہے جب آدمی آواز کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ جن کی آواز کے برابر لانا تو دور کی بات ہے، ایسے بولنا جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو تو کیا ہوگا، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے بالکل برملا کوئی کسی بات میں چھپا کے رکھی نہیں بات، صاف ستھرا سورہ حجرات تو ان سارے مولویوں کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ کسی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سے پہلے اپنی بات کر دی۔ نبی نے چاہا کہ لاؤ وصیت لکھوں، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں نہیں یہ آیت اس وقت یاد رہتی نے؟ سورہ حجرات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اتنا بڑا حکم ہے، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ میرا محبوب اس نے کہہ دی میں بشر ہوں، تو تم مجھے تو سمیع علیم سمجھو۔ اگر تمہارے سے یہ میرا نور مسافرت کر رہا ہے، آگے کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ پھر کیا کہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ مومنوں خوش بخت ہو، علی علیہ السلام کی محبت میں جان دیتے ہو لیکن ایمان تو نہیں دیتے ہو۔ اور علی علیہ السلام کی محبت اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ مومنوں کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور جنہوں نے بولنا ہی بند کر دیا جائے، جو کہیں کہ نبی کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے، حسبنا کتاب اللہ، ان کو ہیرو بنا کے اگر قوم کو پیش کیا جائے تو بنانے والا کا قصور ہے، قوم بیچاری کو کیا پتہ، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی کیوں نہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیات جو ہیں یہ آج کے ملا کے لیے نہیں ہے، گو کہ بہت بڑا ایک طبقہ مولویوں کا ایسا ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، بدبخت ہیں اور کچھ نہیں۔ تو کیا ہے، پہلے نہ بول اٹھا کرو، خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ خوف خدا کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول مقبول حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اس طرح کی جائے جیسے رب نے چاہی۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ایک طرف تو پیغمبر کی بیویوں کو ماں کہتے ہو، ماں کو کوئی کہے کہ تم کبھی آنسو نکالتی ہو، کبھی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیکھڑ کر دیا ہوں، یہی معنی بنتے ہیں، تو دوسری طرف ہوئرے بنا دیتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہہ دیں کہ تم سے بہتر ہیں، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، تو اللہ فرما رہا ہے اونچی آواز نہ کرنا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، یہ آپس میں ہی بولا جاتا ہے کہ چھوڑیں جی ان کا اس وقت غصے میں ہیں، اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں ویویں نہیں بات کرتا،
بس یہ جو بھی اس کا ایک ایک انداز نطق، زبان کا ہلنا کیا، رب نے کہا نہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات رب کر رہا ہے۔ تو کیا رب چاہتا ہے؟ ایسے نہ بولو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، اور ایسا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تو تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ واحد گناہ ہے، قرآن پورا پڑھ لیں، پی ایچ ڈی کسی نے اگر کی ہو اسلام میں اور اسلامک تاریخ میں، اس سے پوچھیں جا کے کوئی دنیا میں ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا، یہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا۔ یہ ایک واحد گناہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو پتہ ہی نہ، تبھی تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در آقا پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در آقا پہ دستک دینا۔ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ میرا جی چاہتا کہ میں اس کو عمر کی بجائے عمر ہی پڑھا کروں، اس لیے کہ نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان پاک میں جس طریقے سے گستاخیاں ہوئیں، اللہ نے انہیں سب سے پہلے جو مصداق تھے اس تخاطب کے، اس تکلم کے، وہ اصحاب تھے۔ یہ بات یاد رکھیں مسلمانوں، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے ہاں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اچھا قرآن کا دکھا دیں، تو کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ کیا میں یہ برملا چیلنج کے طور پر عرض کرتا ہوں، یعنی سوال کرتا ہوں، ورنہ میں ایسی بات کرتے بہت خوف کھاتا ہوں۔ میں تمام ان لوگوں سے، جب میں سنی تھا یہ بات کہا کرتا تھا کہ جتنے لوگ المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حسنی حسینی سید پیش جو کرتے ہیں 17ویں نمبر پر اور 15ویں نمبر پر حسنی اور حسینی، انہوں نے کیا کبھی یہ کہا ہے کہ المدد یا حسن مجتبی علیہ السلام، المدد یا حسین علیہ السلام؟ نہیں کہا۔ میں جیب میں لیے پھرا کرتا تھا 5000 پاؤنڈ میں انعام دوں گا اسے، اور آج میں یہی عرض کروں گا کہ کیا ہمارے جو مسلمان بڑے بڑے جو جسے بولتے ہیں نا ناگ ہیں، اور جو بڑے بڑے ایلیگیٹرز ہیں جن کے یہاں تک پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ظاہر ہے معاویہ کی طرح کھانا ہو تو پھر یہی ہوگا۔ محبت علی تو ویسے ہی نہیں کھانے جوگا چھوڑتی بندے کو، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سے سوال کریں کہ کیا کبھی کسی مولوی نے تعریف بیان کی ہے سورہ تحریم پڑھ کے؟ سورہ تحریم، کیا کسی مولوی نے، میں ان مولویوں کی بات کروں، یہ ہم اپنے مذہب حقہ کے علماء کی بات نہیں کر رہے، علماء ملت جعفریہ کی بات ہی کیا ہے، یہ تو ان کا احسان ہے۔ یقین کیجئے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بس یہ بات کہیں سے اور نکل جائے گی۔ یہ علماء کا بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے گرہیں کھولی ہیں اور جھوٹے کو بالفاظ دیگر ایکسپوز کیا ہے۔ دوسرا لفظ اردو کا ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اپنے علماء کی قدر کیا کریں، ان کا بڑا احسان ہے۔ یہ جھوٹی موٹی ذاکریاں اور ایسی ذاکری جس میں علماء حقہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، وہ ذاکری نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، یقین کیجئے۔ ورنہ یہ علماء کرام یہی واقعتاً اس قابل ہیں کہ انہیں کرام کہا جائے، علماء کرام۔
اور مشائخ بھی یہی ہیں، اس لیے کہ صحیح علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، باقی کون؟ ادھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ادھر ان کے دشمنوں کو بھی رضی اللہ کہا، یہ کون سی ہے؟ یہ کوئی ولی شلی نہیں، جھوٹے ہیں سارے، یقین کیجئے جھوٹے ہیں، یہ بہروپی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ منبع ولایت کی جب مہر نہ لگے تو منبع نور کی مہر نہیں لگتی۔ ہاں، جس پر علی خوش نہیں ہے کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، حسنین کریمین علیہ السلام خوش نہیں، جن پہ سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ خوش نہیں ہیں، ان پہ نبی خوش ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جنہوں نے کہا کہ یہ اہمی کی روایت نہیں، حدیث کہ نظر کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس پر؟ مولا کائنات پر۔ آہا، کیا بات ہے! مجسم رحمت نے اور مجسم عبادت نے اس چہرے کو دیکھا جس کو دیکھنا عبادت ہے، ذرا تصور کریں، آئے ہائے سبحان اللہ۔ تو یہ فرمایا، اور پھر جنتیوں کے سرداروں کی ماں نے اور اپنے اس باپ کی ماں نے جو امت ساری کا باپ ہے، جس کا کلمہ نہ پڑھنے سے انسان مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں بن سکتا، ان کی محبت، ان کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام۔ فرمایا کیا کہ میری اس سے لڑائی ہے جس کی ان سے لڑائی ہے، میری اس سے صلح ہے جس نے ان سے صلح رکھی۔ تو کیا خیال ہے؟ تاریخ بتاتی نہیں ہے، تاریخ سمجھاتی نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ اور دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا جی، قرآن نے نہیں لکھا، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میں قرآن ہی ہوں؟ کس نے بتایا ہے قرآن ہے؟ ارے وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ایک مدت ہوئی میرے پہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان تھا، وہ ایک نعت پاک اس کا شعر یاد آ گیا کہ یہ جو قرآن کا تعلق نبی سے ہے کیا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ لکھا تھا کہ ہے یہ فیضان اتباع خیر الورا رب ہمارا ہوا، ہے یہ فیضان اتباع خیر الورا رب ہمارا ہوا، بن شہید حکم جو عبادت بھی کی سب خسارہ ہوا۔ اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع خیر الورا۔ سورہ عمران پڑھ لی، انفال، حجرات و احزاب بھی، سورہ حشر و نساء میں بھی ان کا ادب آشکارا ہوا، سورہ آراف، فتح، محمد و نور، شان یاسین کے ہیں کی تلاوت سورہ والنجم تو لب ستارہ ہوا۔ جو قرآن پڑھا پائی عظمت مزمل کے ہر لفظ میں۔ سورہ کوثر سے کامل کا نام و نسب استعارہ ہوا۔ کوثر کے معنی حوض بدل کے رکھ دینے والی امت، حوض کوثر، وضو پاؤں وہ مسے کو جناب دھو لو۔ یہ کیا جھوٹے لوگ ہیں۔ اور یہ جو حاصل نعت شعر تھا کہ میں نے قرآن کو قلب مدثر کا مسکن سمجھ کے پڑھا۔ ارے یہ قرآن کے الفاظ، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مہر کا نام قرآن ہے۔ قرآن کہیں اور سے نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا تمہیں قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، اللہ پاک نے کسی اور نئے رشتے سے تمہیں قرآن نہیں دیا۔ یہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شہزادی کونین کے بابا سلام اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام کے محسن آقا، انہوں نے دی ہے۔ میں نے قرآن کو قلب مدثر کا مسکن سمجھ کے پڑھا،
میں نے قرآن کو قلب مدثر کا مسکن سمجھ کے پڑھا تو جان رحمت کی روشن عطاؤں سے دل یہ منارہ ہوا، ہو خطائے لبابہ کے آدم کی بھول، بام طواب سے واسطۂ محمد سے مانگی جو خیر تب کفارہ ہوا، اور سارا جیون ہی رہتے سپرد علم بنتے انور کہاں، یہ تو پڑھنا علم کا ہے نشرہ کا سنگ تب سہارا ہو، علم نشرح لک صدرک، تلاش کرو تمہارے لیے کہاں کچھ لکھا ہوا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو کہا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینہ انور کو روشن نہیں کیا، اور اب یہ آپریشن کرواتے ہیں نبی کا۔ یہ جو ہے نا نام لینے کی نہیں ضرورت فرقے کی، جن پتہ ہے جو کہتے ہیں جی فلاں کی حدیث ہے، فلانے سی ہے، ڈنگانے سے ہے، حدیث میں نکالو، حدیث بیان کرو، کہتے ہیں اس کا راوی جو ہے وہ سنی نہیں شیعہ ہو گیا تھا۔ ارے شیعہ تو وہ ہوگا جو جس پر اللہ کا کرم ہوگا وہی تو شیعہ ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے۔ میں ابھی ایک شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عرض کیا کروں گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تصور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کی پوری سورہ پڑھیں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو جاؤ تو نمازیں پڑھا کرو۔ نصب کرنا تھا اپنے اس بھائی کو جس ہستی نے دعوت ذوالعشیرہ پر کہا تھا، سرکار میں ہوں آپ کا غلام، علی کھڑا ہوگا آپ کے لیے۔ 3 دفعہ بٹھایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 2 موقع، جنگ خندق پہ بھی 3 دفعہ بٹھایا کہ کل کوئی یہ نہ کہے حادثاتی طور پر میرا دل تھا میں اٹھ جاتا، عمرو ابن ود کو میں مار دیتا، نہ نہ نہ، اس کتے کا منہ بند کروانے کے لیے نبی پاک صاحب الاولاق وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا یہ ارشاد ہے۔ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ ایک ادھر ایک ادھر، کہ کون ہے جو میرا اس مشن میں ساتھی بنے گا، ساتھ نبھائے گا، اور جو ہوگا وہ میرا وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا امت کو۔ میں نے ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے ایک ہماری بہن ہے وہ بھی کنفیوز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں انہیں سمجھاؤں، کیونکہ ہماری پرانی ریڈیو پاکستان کی پروگرام مینیجر ہیں، ان کے میاں بھی ٹی وی کے ظاہر اب یہاں پر بھی کام کرتے ہیں، تو میری ان سے رہتی ہے کہ بہن میری اتحاد کی بات اچھی ہے لیکن اجتہاد کی ضرورت ہے، اتحاد کے لیے پوائنٹ آف کنسرن اور پوائنٹ آف جسے بولتے ہیں نا گیدرنگ، اس کے لیے کچھ ریالٹیز پر بیس بات ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تھوک سے پکوڑے کبھی نہیں بن سکتے، گھٹیا ہی ہو لیکن تیل چاہیے ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمتیں، سورہ تحریم مولویوں سے پوچھیں، کیا کسی وہ مولوی جنہوں نے قوم کو ساری تاریخ اپنی مرضی سے لکھوانے کی کوشش کی ہے، انہی کے بارے میں تو قرآن نے کہا نا، جس کا وہ شاعر نے کہا نا، اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن گئے، متشابہات کی اپنی منزلیں، اپنی مرضیاں، اپنی تفسیریں، تعریفیں، بلکہ متشابہات تو دور محکمات کو بدل کے رکھ دیا اگلوں نے۔ تو یہ لوگ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ورفعنا لک ذکرک کے معنی کہاں سے دیں گے؟ اس لیے کہ ان سے متعلق جتنی ہستیاں نا ان کی شان میں گستاخی کی گئی۔ تو جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے کسے غضبناک کیا؟ مجھے غضبناک کیا۔ اور جس نے مجھے غضبناک کیا، کسے غضبناک کیا؟ اللہ کو غضبناک کیا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، تیری خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور تیرے غضب میں رب کا غضب ہے۔ یہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ۔ اور میں نے بس چند لمحے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ چونکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا احسان خاص ہے، میں اور کچھ مانگوں
پہ عرض کیا تھا کہ عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی، یہ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت اور آل کو کاٹتے ہیں، چھوٹے بیچارے یا مخالطے کا شکار ہیں. بہرحال زندگی رہی انشاءاللہ، بس دعا اس میں ہے ایسی. عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی، خدائے مصطفیٰ سے کیوں بھلا میں اور کچھ مانگوں. عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی، خدائے مصطفیٰ سے کیوں بھلا میں اور کچھ مانگوں. نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے حاصل نعت شعر ہے، ذرا بس غور سے سنیے گا. نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے ملے اجر رسالت گر تو کیوں میں اور کچھ مانگوں. اس لیے کہ اجر رسالت اس ہمارے تمام عبادتوں کا محافظ ہے. خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم چودہ ہے، خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم چودہ ہیں، مگر یہ دعا ہے، آپ بھی آمین کہیں، اس لیے کہ بڑی دعا امت مسلمہ کو یہ دعا کرنی چاہیے. خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم چودہ ہیں، مگر عرفان بنت مصطفیٰ میں اور کچھ مانگوں. اللہم صلی علی سیدتنا مولاتنا بدعت الرسول سید فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم چودہ ہیں، مگر عرفان بنت مصطفیٰ میں اور کچھ مانگوں. اور خدا سے پنج تن کے غم کا ذکر پاک کرنے کو، خدا سے پنج تن کے غم کا ذکر پاک کرنے کو، رعایت زندگی کے لمحوں کی میں اور کچھ مانگوں. الہی آمین. خدا سے پنج تن کے غم کا ذکر پاک کرنے کو، رعایت زندگی کے لمحوں کی میں اور کچھ مانگوں. اور آخری شعر عرض کیا ہے، سگے احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سگے احمد ہوں انور، فاطمیوں حیدری حسنی حسینی ہوں. سگے احمد ہوں انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمیوں حیدریوں حسنی حسینی ہوں. سگے احمد ہوں انور، فاطمیوں حیدری حسنی حسینی ہوں. خدا سے اس فضل سے بڑھ کے کیا میں اور کچھ مانگوں. خدا سے اس فضل سے بڑھ کے کیا میں اور کچھ مانگوں. عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدائے مصطفیٰ سے کیوں بھلا میں اور کچھ مانگوں. اور جو حاصل نعت شعر ہے اسے عرض کروں گا کہ خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم چودہ ہیں، مگر عرفان بنت مصطفیٰ میں اور کچھ مانگوں. مگر عرفان بنت مصطفیٰ میں اور کچھ مانگوں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پناہ میں رکھے، اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل مطہرہ و منورہ کی پناہ میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب کونین جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بس یہ دعا ہو کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself.